میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا مولا ڈو ناٹ مس اپرچونیٹیز. آپ سے کوئی پوچھے کلمہ کیا ہے، آپ رات کا وقت مانگتے ہیں، آپ کہتے ہیں مجھے رات کا وقت دیجئے، میں دیکھ کر بتاؤں گا کلمہ کیا ہے. جیسے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ بولنا آتا ہے، آپ کو ترجمہ آتا ہے. بالکل اسی طرح قرآن کو یاد کرنا، قرآن کا ہر روز مطالعہ کرنا، اپنے دل سے، اپنی نظر سے، آپ کی سوچ میں کیا ہونا چاہیے، قرآن کا مطالعہ کرنا آنا چاہیے. آج کل سوشل میڈیا کے دور میں ہم لوگ اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ ہم مطالعہ کرنا کسی چیز کا، کسی چیز کی گہرائی میں جانا، آپ کو سب کو اس کی طلب ہی نہیں رہی. کسی چیز کی ڈیپتھ میں جا کر، کسی چیز کی گہرائی میں جا کر اس کو سوچنا، اس کو سمجھنا، آج کل ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. ہماری زندگی میں 3 طرح کے استاد آتے ہیں. ایک ہوتے ہیں سیلری ٹائم پاس کے لیے، جن کو سیلری سے مطلب ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ایک ہوتے ہیں سلیبس، انہوں نے سلیبس پڑھا لیا، ان کا کام ہی ختم ہو گیا. ہمارا تو کام ہی ختم ہو گیا کیونکہ ہم نے سلیبس پڑھا دی ہے. ایک ہوتے ہیں جن کو فکر ہوتی ہے کہ وہ جو پڑھا رہے ہیں بچہ کیسا ریزلٹ دے رہا، اچھا دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا. الگ الگ طریقے سے بچوں کو اپرچونٹیز دیتے ہیں، کرتے ہیں، کیونکہ ہر بچہ الگ الگ طریقے سے سمجھتا ہے بات کو. کوئی کس طریقے سے سمجھ رہا ہے، کسی کا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، ٹیچر اس طریقے سے بچے کو سمجھتی ہے، اس طریقے سے ٹریٹ کرتی ہے. جیسے کہتے ہیں نا حرکت میں برکت ہے. ایک انسان لیٹا ہے، سانس آ رہی ہے تو اس میں حرکت ہے. بچے کے سیکھنے میں جذبہ ہونا چاہیے، دلچسپی ہونی چاہیے، جنون ہونا چاہیے، تب ہی جا کر وہ کسی مقام تک پہنچتا ہے. سب سے فرسٹ چیز آپ میں کیا ہونا چاہیے، آپ میں جنون ہونا چاہیے کہ میں نے اس چیز کو حاصل کرنا ہے، میں نے زندگی میں کچھ بن کے دکھانا ہے. دوسری چیز سیکریفائس. جتنے پروفٹ گزرے ہیں انہوں نے زندگی میں قربانیاں دی ہیں، محنت بھی کرنا لیکن قربانیاں بھی دینا. کیونکہ زندگی میں کوئی چیز آپ حاصل کر رہے ہو، آپ بہت ساری چیزوں سے گزرو گے، بہت آزمائشوں سے گزرو گے، سیکریفائز ہوں گے، اس کے بعد ہی آپ کو منزل ملے گی. یہ نہیں کہ منزل آپ کا انتظار کر رہی ہے. آپ اس چیز کو حاصل کرنے کا آپ کے اندر جنون ہوگا تو آپ اس چیز کو حاصل کرو گے. زندگی میں 3 طرح کے طالب علم ہوتے ہیں، طالبہ ہوتے ہیں. کوئی ایسے ہوتے ہیں جن کا کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا. 50% بچے ایسے ہیں بظاہر کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کلاس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں انہیں کچھ پتہ نہیں ہے، ان کا کوئی ڈریم نہیں ہے، ان کا کوئی خواب نہیں ہے. ہم بھی جب کالج یونیورسٹی جاتے ہیں تو کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں، بظاہر لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم وائٹ بورڈ پہ جو میم پڑھا رہی ہے اس کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ہماری سوچ، ہمارا دھیان، ہمارا ذہن اس طرف نہیں ہوتا. ہمارا ذہن کسی اور طرف ہوتا ہے. ہمارا وہ مقصد ہی نہیں ہوتا کہ ہم اس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم نے کچھ حاصل کرنا ہے، ہم نے کچھ سیکھ کے جانا ہے، بلکہ ہمارا دھیان ہی کسی اور طرف ہوتا ہے. دوسرا بچہ ایسا ہوتا ہے جو بہت ٹیلنٹڈ ہوتا ہے، بہت سمارٹ ہوتا ہے، لیکن وہ کامیابی سے محروم ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں یہ تو بہت ٹیلنٹڈ ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ کامیاب کیوں نہیں ہو رہا. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس نے اپرچونٹیز کو ٹھکرا دیا؟ جب آپ اپرچونٹیز کو ٹھکرا دیتے ہیں، اپرچونٹیز کو نہیں بلکہ آپ کس کو ٹھکرا رہے ہوتے ہیں، آپ نے اللہ کے تحفے کو ٹھکرا رہے ہوتے ہیں. اللہ نے جب انسان کو کامیاب کرنا ہوتا ہے نا تو اللہ کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 1 سیکنڈ میں کامیاب کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا، آپ کو محنت کرواتا ہے، مشکلات میں ڈالتا ہے تاکہ آپ مضبوط بنو. اللہ تعالیٰ آپ کو اپرچونٹیز دیتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ آپ کو تحفہ دے رہا ہے، آپ کیا کرتے ہو، آپ اس کو ٹھکرا دیتے ہو. کامیابی زندگی میں کبھی بھی ایسے نہیں ملتی. زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو محنت کرو، کیونکہ بغیر محنت کے کوئی کامیابی زندگی میں نہیں مل سکتی. آپ گھر میں اس طرح بیٹھ جاؤ کہ آپ کہو گے میرے پاس کامیابی چل کے آئے گی، تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا. آپ اگر چاہتے ہو میں زندگی میں بہت آگے بڑھوں، آج جنون اپنے اندر لاؤ،
کہ میں کچھ کر سکتا ہوں. بندہ کامیاب ہو سکتا ہے. اللہ جب آپ کو کامیاب کرنا چاہے تو آپ کو اپرچونٹیز دیتا ہے. شرط یہ ہے کہ ہمارے پاس کیا ہو, ہمارے پاس اپرچونٹیز والی آنکھ ہو, سمجھنے والا دماغ ہونا چاہیے. لیکن وہ ہمارے پاس نہ آنکھ ہمارے پاس ہے, سمجھنے والا دماغ نہیں ہے. یہ دونوں چیزیں ہمارے پاس نہیں ہے. جب علم ایک دفعہ آتا ہے تو کبھی جاتا نہیں ہے. ہم کبھی ڈیپتھ میں جا کر قرآن کی تعلیم حاصل کریں تو ہمیں پتہ چلے گا قرآن کی گہرائی میں کیا کیا ہے. آج ہمارے سوشل میڈیا کے دور میں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کبھی ہم قرآن کو گہرائی میں جا کر سمجھیں. ہم صرف پڑھتے ہیں, اس کے ترجمے کو سمجھتے نہیں ہیں. اسی وجہ سے جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا ہے. آپ نے دنیا دیکھی ہے, آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے, آپ نے دنیا ہی صحیح طرح نہیں دیکھی, آپ کا ایکسپیرینس ہی نہیں ہے, آپ کو تجربہ ہی نہیں ہے. دنیا میں چیلنجز بہت آتے ہیں. ہمیشہ کامیاب وہی انسان ہوتا ہے جو ہر چیز کو گہرائی میں جا کر سمجھتا ہے. آج ٹیلنٹ کا زمانہ ہے, سب بہت آگے بڑھ رہے ہیں, آپ نے بہت کچھ سیکھنا ہے, لیکن سب سے پہلی چیز قرآن کو دل سے, گہرائی سے, اپنے دماغ سے سمجھ کے پڑھنا ہے, اپنا دل لگا کے پڑھنا ہے, گہرائی میں جا کر سمجھنا ہے. طلب ہونی چاہیے ہر چیز کی, ہر چیز کو حاصل کر سکتے ہو آپ سب بہت کچھ کر سکتے ہو, لیکن اپنے اندر ایک جنون پیدا کرنا ہے, میں بہت کچھ کر سکتا ہوں. ٹیلنٹ کا زمانہ ہے آج, وہی انسان کامیاب ہو سکتا ہے جو یہ رکھے میں بہت کچھ کر سکتا ہوں. آج اپرچونٹیز کو نہیں ٹھکرانا, یہ اللہ کی ایک نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے. آج ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو محنت کریں گے. جزاک اللہ. میرے